अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी यूट्यूब चैनल का लॉयर्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। कानून सीखना और सिखाना हर ज़ी शऊर पर लाजिम है। कानून ज़िंदगी के हर शोबे में कानून दस्तूर की ज़रूरत होती है। दस्तूर का मतलब जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। दस्तूर दरअसल एक सलीक़े को कहते हैं, एक ज़ाब्ते को कहते हैं। कैसा दस्तूर आ गया। दस्तूर आईन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर शख्स को मालूम होना चाहिए। अभी हमारी गुफ्तगू शुरू होगी आर्टिकल नंबर 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के ऊपर के आर्टिकल 75 का पैरा नंबर 1 कहता है कि जब कोई बिल मंजूरी के लिए, फाइनेंस बिल या किसी भी किस्म के बिल का मतलब ही होता है कि एक एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक मसवदा तैयार किया जाता है, एक पेपर तैयार किया जाता है, उसको बिल कहते हैं। तो उस बिल मंजूरी के लिए सदर प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा। तो सदर 10 दिन के अंदर उस पे गौर व फिक्र करके, उसके कमी बेशी को दूर करके फिर भेज देगा किसको? कौमी असेंबली को। इसी का पैरा नंबर 75 पैरा नंबर 1 का शिक नंबर 1 कहता है कि बिल की मंजूरी दे देगा कौन? सदर। वो जो बिल नेशनल असेंबली ने भेजा, कौमी असेंबली ने सेनेट के मशावरत के बाद, तवील बहस के बाद उसके ऊपर वोटिंग अक्सरियती मेंबर्स की मंजूरी के बाद जब वो प्रेसिडेंट को भेजा तो प्रेसिडेंट बिल की मंजूरी दे देगा। उसी का पैरा नंबर बे कहता है कि किसी ऐसे बिल की सूरत में जो माली बिल ना हो, यानी फाइनेंस बिल ना हो। दो किस्म के बिल्स हैं। एक फाइनेंस, खर्च कितना होगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये खर्च पैसे के मुतालिक है, उसको माली बिल कहते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं। और दूसरा है कि हम पैसा खर्च करने से पहले CV बनाए जाते हैं, उसके ऊपर गौर फिक्र किया जाता है कि ये चीज़ें बनाई जाएं, ये कानून बनाया जाए, ये सहूलतें मुहैया की जाएं। अभी सब चीज़ें कागज़ पे तैयार की जा रही हैं। तो वो बिल की अभी हम बात करने उस बिल की अभी बात हम करने जा रहे हैं कि बिल की मंजूर के किसी ऐसे बिल की सूरत में जो माली बिल ना हो। बिल को उस पैगाम के साथ, ये बिल को इस मैसेज के साथ मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट में वापस सेनेट के बाद, सेनेट में 14 दिन तक ये बिल रहेगा। गौर व फिक्र के बाद वो फिर कौमी असेंबली में भेज देगा। फिर ये चला जाएगा कहाँ? सदर के पास मंजूरी के लिए। तो सदर के पास ये बिल रहेगा 10 दिन तक। 10 दिन तक वो गौर व फिक्र करने के बाद वो मंजूरी दे देगा और मंजूरी देने के बाद वो फिर कौमी असेंबली को भेज देगा। तो ये पैरा नंबर 1 75 का पैरा नंबर 1 का शिक नंबर बे कहता है कि किसी ऐसे बिल की सूरत में जो माली बिल ना हो, सिर्फ तामीरी बिल हो। बिल को इस पैगाम के साथ मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट में वापस सदर भेज देगा कि बिल पर या उसके किसी एक सेक्शन, किसी एक नुक्ते, किसी एक चीज पर दोबारा गौर किया जाए। ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है, ये आईन कानून के खिलाफ है। चूँकि कल को फिर ये मामला नैब के पास चला जाएगा, कल को ये मामला हो सकता है कोर्ट में चला जाए। इसीलिए इसके ऊपर आईनी, कानूनी और अखलाकी और उनकी जो जिम्मेदारी होती है उसको मुकम्मल तौर पे बरूवे कार ला करके
اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ بل قومی اسمبلی میں صدر بھیج دے گا، یا تو منظور کر کے بھیج دے گا پیرا نمبر الف کے تحت، یا وہ اس پر تنقید کر کے اس پر ریڈ رنگ کا نشان لگا کے کہ ان موضوعات پہ مزید بات چیت کی جائے، یا اس کو مزید کلیئر کیا جائے، بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ صدر کرے گا، یہ واپس کر دے گا کس کو؟ پارلیمنٹ کو۔ صدر کون کرے گا؟ صدر کرے گا، یا اس کے کسی منظور کر کے بھیجا یا نقطہ چینی کر کے بھیجا، یعنی تعمیر برائے تعمیر، تعمیر برائے بکواس نہیں، تعمیر برائے فضول نہیں، تعمیر برائے تعمیر، قانونی نقطے کی بات ہو رہی ہے تو بات یہی ہو رہی ہے کہ اس پہ یا تو اعتراض کر کے بھیجے گا کہ ان پوائنٹس کو مزید کلیئر کر کے لے کے آؤ، ٹرانسپیرنٹ کر کے لے کر آؤ، ایڈ کر کے لے کے آؤ، یا خارج کر کے لے کر آؤ، اور اس پہ پھر غور کرو، یعنی قومی اسمبلی پھر اس پہ غور کرے گی، غور کرنے کے بعد پھر وہ قومی اسمبلی پھر پریزیڈنٹ کو بھیج کر کے پریزیڈنٹ پھر اس کو پیرا نمبر الف کے تحت سائن کر کے پھر بھیج دے گا قومی اسمبلی کو، اور قومی اسمبلی پھر اس کو مسودہ ایک پورے قانون کی شکل بنا دی جائے گی قومی اسمبلی کے ذریعے۔ آرٹیکل نمبر 75 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ جبکہ صدر نے کوئی بل مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہو تو اس پر مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں دوبارہ غور کرے گی، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں وہ بل پر دوبارہ غور و فکر کیا جائے گا، اور پھر اسے مجلس شورا پارلیمنٹ دونوں ایوانوں کی موجود ارکان کی اکثریت دوبارہ ووٹنگ کیا جائے گا، اور اکثریت رائے دہی کے ساتھ ترمیم کر کے، تبدیل کر کے، ایڈ کر کے، جو بھی اس میں ضرورت، جس چیز کی ضرورت ہے پریزیڈنٹ نے نشاندہی کی ہے، وہ تبدیل ترمیم کر کے منظور کر لے گا، دوبارہ منظور کر لیا جائے گا، تو اسے دستور کے اغراض کے لیے دونوں ایوان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، دوبارہ کر لیا گیا، اب وہ منظور ہو گیا، کیا جائے گا، اور اسے پھر دوبارہ صدر کو پیش کر دیا جائے گا فائنل سگنیچر کے لیے۔ پیرا نمبر 1، پیرا نمبر الف، کس چیز کا؟ آرٹیکل 75 کا، اس کے تحت صدر پھر اس کو دیکھے گا کہ کوئی غلطی نہیں ہے تو سائن کر کے دوبارہ بھیج دیا، سائن کرے گا، اسٹیمپ لگائے گا، ڈیٹ لکھے گا اور بھیج دے گا۔ صدر اس کی منظوری پھر دوبارہ مگر صدر جو ہے اس بل کی منظوری 10 دنوں میں دے گا، 10 دن کے اندر، یہ نہیں 11 دن رکھ لیا اپنے پاس بس گیا، جیسے ہمارا پروجیکٹ تعمیراتی کام ہوتے ہیں، شروع ہوا کام ختم کب ہوگا پتہ ہی نہیں، جب ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم، لوگوں کو اگر معلوم ہو کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، یہ کھڈا کھودا گیا ہے، گڈھا کھودا گیا، یہ پرابلم کریٹ کیے جا رہے ہیں، تو وہ ہائی کورٹ میں ایک چھوٹا سا پٹیشن فائل کر دے، اور ہائی کورٹ کو بھی پتا ہوگا کہ عوام باشعور ہے، تو ہائی کورٹ نیکسٹ ڈے یا اسی دن اس پر سماعت کر کے آرڈر پاس کر دے گی، اس ادارے کو بھیج دے گی کہ تم اپنے کام کو، تم نے جو یہ ٹینڈر سائن کیا ہے، یہ 1 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال میں کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا ہے، ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا؟ تمہارے نہ کرنے کی وجہ سے عوام کو مسائل کا سامنا ہے، اب مزید عدالت اس کو ڈیمیج فائن کرے گی، اور کرنے کے بعد عوام کو بینیفٹ دے گی، وقت پہ وہ کام ہوگا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب عوام کو معلوم ہو اس کا آئینی اور قانونی حقوق کیا ہے۔ آرٹیکل نمبر 75 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے صدر نے کسی بل کی منظوری دے دی ہو یا لی گئی ہو یا لی گئی منظوری تصور ہوگی تو وہ قانون بن جائے گا اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی کا ایکٹ کہلائے گا۔ اب یہ قانون بن گیا، قانون بننے کے بعد وہ پھر نیچے اداروں میں آئے گا، اگر پولیس سے بابت ہے تو پولیس میں ڈپارٹمنٹ کو جائے گا، اگر وابدہ کے متعلق ہے تو وابدہ کے پاس جائے گا، جہاں سے متعلق ہے اسی کو وہ
قانون بن چکا ہے اسی کے پاس چلا جائے گا، وہ اس پر عمل کرے گا۔ اگر عمل نہ کرے تو عدالت محاسبہ کرے گی، عدالت اگر عمل نہ کرے اور عوام باشعور ہے تو عوام بھی محاسبہ کرے گی کہ بھائی یہ قانون آ چکا، اب تم ہمارا ویلفیئر کیوں نہیں کر رہے ہو۔ آرٹیکل نمبر 75 کا پیرا نمبر 4 مزید یوں کہتا ہے ناظرین کہ مجلس شورا، مجلس شورا کا مطلب پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کا مطلب قومی اسمبلی کا کوئی ایکٹ، کوئی قانون اور کسی ایسے ایکٹ یعنی ایسے قانون کا کوئی حکم محض اس وجہ سے باطل نہیں ہوگا، یعنی ختم نہیں ہوگا، یعنی کمزور نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے تحت مطلوبہ کوئی سفارش یا قبل از وقت منظوری یا رضامندی نہیں دی گئی ہے، نہیں دی گئی تھی، اور اگر مذکورہ یعنی وہ جو قانون بن چکا ہے ایکٹ کی دستور کے مطابق منظور دی گئی ہو تو یہ ایکٹ، یہ بل، یہ قانون کیسے بنا یہ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ آپ ایسے ہی ویڈیو معلوم ہو چکا ہے ناظرین۔ پھر ہم آخری میں ایک بات کرتے چلے کہ اپنے قانونی اور آئینی حقوق، اپنے قانونی اور آئینی فرائض سے واقف رہیے۔ واقف رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔